نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، اس چینل کے توسط سے میں آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کرتا ہوں اور اسی سلسلہ میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اظہار خیال کرتا رہتا ہوں۔ آج بھی میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات کروں گا۔ جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس کا عنوان ہے افغانستان میں نئی افغان حکومت کے قیام کا اعلان۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے افغان طالبان کو بہت بڑی فتح نصیب کی اور وادی پنجشیر، جو کہ ایک انتہائی مشکل وادی تھی جس پر رشیا، امریکہ اور برطانیہ جیسی بڑی بڑی سپر پاورز قبضہ نہ کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے اور افغان طالبان نے اپنی ہمت اور شجاعت کی مدد سے وادی پنجشیر پر جو ہے مکمل طور پر قبضہ کر لیا ہے اور ذبیح اللہ مجاہد ترجمان افغان طالبان نے اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ تو آج مورخہ 7 ستمبر برود منگل کو جناب ذبیح اللہ مجاہد صاحب ترجمان افغان طالبان نے اسی مناسبت سے افغان طالبان کی نئی بننے والی حکومت کے قیام کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک پرہجوم پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اہم عہدوں کا اعلان کیا۔ ان میں امیر المومنین کا عہدہ ہے اور اس کے بعد وزیر اعظم کا عہدہ ہے، 2 نائب وزرائے اعظم ہیں اور اس کے بعد 35 رکنی کابینہ کا اعلان انہوں نے کیا ہے۔ امیر المومنین کے لیے ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ، یہ جو طالبان کی جماعت کے امیر تھے اور یہ طالبان کی تحریک جو تھی اس کو بنانے والے 4 افراد میں شامل تھے اور افغان طالبان کے لیے وہ بے انتہا قابل احترام شخصیت ہیں اور ان کا بہت بڑا وقار اور مقام ہے تحریک طالبان میں۔ انہیں بطور امیر المومنین مقرر کیا گیا، یعنی حتمی اور آخری فیصلے جو ہیں وہ امیر المومنین ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم کے طور پر ملا محمد حسن اخوند ان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ملا محمد حسن اخوند جو ہے، پہلے تو یہ معلومات تھی کہ ملا عبدالغنی برادر کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، لیکن بعد ازاں ملا ہیبت اللہ اخوند کے کہنے پر ملا محمد حسن اخوند کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا ہے۔ ملا محمد حسن اخوند کے بارے میں بھی معلومات ملی ہیں کہ وہ پاکستان سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ عرصہ دراز تک وہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں، دینی مدارس میں پڑھتے رہے ہیں اور یہاں بے شمار ان کے ساتھی ہیں، دوست ہیں اور ان کے احباب ہیں، تو وہ پاکستان سے محبت رکھنے والے ہیں۔ امید ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کے قیام میں گہری دلچسپی جو ہے وہ لیں گے۔ اس کے بعد 2 نائب وزرائے اعظم کا انتخاب کیا گیا، ان میں ملا عبدالغنی برادر ہیں۔ ملا عبدالغنی برادر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کم و بیش 10 سال تک پاکستان کی تحویل میں رہے ہیں اور اس کے بعد یہ دوحہ کا دفتر جو ہے طالبان کا، اس کے یہ سربراہ بھی رہے ہیں اور وہاں امریکی وفود کے ساتھ اور دیگر ممالک کی طرف سے آنے والے وفود کے ساتھ جو بات چیت ہوتی رہی وہ انہی کی سربراہی میں ہوتی رہی ہے۔ تو انہیں ملا محمد حسن اخوند کے نیچے بطور نائب وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ دوسرے نائب وزیر اعظم کے طور پر ملا عبدالسلام حنفی، یہ بھی تحریک طالبان کے بنیادی کارکنوں میں سے ہیں، ان کے بنیادی ساتھیوں میں سے ہیں، ان کا انتخاب کیا گیا اور یہ ملا محمد عمر کے اور ان کے ساتھیوں کے قریبی رفقا میں سے ہیں۔ اس کے بعد 35 رکنی کابینہ کا اعلان کیا گیا۔ ان میں وزیر خارجہ کے طور پر جس شخص کا انتخاب کیا گیا ہے وہ انتہائی پڑھے لکھے ماشاءاللہ اور لرنڈ اور جدید تہذیب سے اچھی طرح واقف ملا امیر خان متقی، ان کو بطور وزیر خارجہ مقرر کیا گیا ہے اور سراج الحق حقانی کو وزیر داخلہ کے طور پر لیا گیا۔ یہ حقانی گروپ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ مولانا جلال الدین حقانی صاحب جو تھے یہ ان کے خاندان میں سے ہیں اور یہ حقانی خاندان کے اہم ترین افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد وزارت داخلہ کے لیے ملا محمد عمر جو تحریک طالبان کے امیر رہے ہیں اور 6 سال تک وہ افغانستان پر حکومت بھی کر گئے ہیں، افغانستان کی سربراہ رہے ہیں حکومت کے، ان کے بیٹے ہیں ملا محمد یعقوب صاحب اور یہ افغان طالبان کی فوج کے کمانڈر ان چیف تھے۔
عسکری ونگ جو تھا وہ ان کے ہاتھ میں تھا، ان کی دسترس میں تھا، اور جتنی بھی لڑائیاں لڑی گئی ہیں، جہاں جہاں بھی لڑی گئی ہیں، وہ ان کی زیر کمان لڑی گئی ہیں۔ وزیر دفاع کے طور پر انہیں مقرر کیا گیا ہے ملا محمد یعقوب، اور وزیر اطلاعات کے طور پر ملا خیر اللہ خیر کا انتخاب کیا گیا ہے۔ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب کو وزارت اطلاعات دی جائے گی، لیکن انہیں ان کے نیچے نائب وزیر اطلاعات و نشریات رکھا گیا ہے ذبیح اللہ مجاہد صاحب کو۔ اسی طرح وزیر خزانہ کے طور پر قاری دین محمد صاحب کا انتخاب کیا گیا ہے، اور ان کے نائب کے طور پر ملا ہدایت اللہ بدری ان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ وزیر اقتصادی امور کے طور پر مولوی دین حنیف کو لیا گیا ہے، جو طالبان کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ہیں اور طالبان کی تحریک میں بڑا اہم مقام رکھتے ہیں۔ وزیر سرحدی امور کے طور پر ملا نور اللہ نوری ان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ بھی تحریک طالبان کے نمایاں رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور طالبان تحریک کے اہم رہنماؤں کے یہ ساتھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ عسکریت کے میدان میں بھی کام کرتے رہے ہیں، اور دیگر امور بھی ان کے دیگر امور کو بھی یہ نمٹاتے رہے ہیں۔ وزیر ہوا بازی کے طور پر ملا حمید اللہ، اور وزیر مواصلات مجیب اللہ حقانی، یہ بھی حقانی گروپ سے ان کا تعلق ہے، تو حقانی گروپ سے 2-3 وزراء لیے گئے ہیں، ان کو بھی وزیر مواصلات کے طور پر لیا گیا ہے مجیب اللہ حقانی کو، اور وزیر ہوا بازی اور ٹرانسپورٹ اس میدان میں ملا حمید اللہ صاحب کا جو ہے وہ تقرر کیا گیا ہے۔ وزیر ادارہ جاتی امور کے لیے ملا احمد جان ان کا انتخاب کیا گیا ہے، اور وزیر معدنیات کے لیے ملا محمد یونس کو منتخب کیا گیا ہے۔ وزیر فوائد عامہ کے لیے ملا عبد المنان، اور وزیر ہائر ایجوکیشن ملا عبد الباقی حقانی جو ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی ہیں، اور یہ ایجوکیشن کے سسٹم کو، ہائر ایجوکیشن کے سسٹم کو بہت اچھے انداز میں چلائیں گے۔ پہلے بھی وہ اس کے ساتھ منسلک رہے ہیں، اور امید کی جاتی ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے حیاء کے لیے اپنی کوششوں کو بروئے کار لائیں گے۔ انٹیلیجنس کے ادارہ جو ہے وہ ملا عبدالحق وسیع کو دیا گیا ہے، یہ بھی پہلے اس ادارہ کے ساتھ منسلک رہے ہیں، اور ان کا اس ادارہ کے ساتھ کافی وسیع جو ہے وہ تجربہ ہے۔ وزیر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو شاید کسی بھی اسلامی ملک میں نہ ہوگا، لیکن افغان طالبان نے وزارت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی بنا دی ہے، یعنی کہ یہ شعبہ جو ہے، یہ وزارت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو دنیا میں پھیلانے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو دنیا میں پھیلانے کا کام کرے گا، اور گناہوں سے انسانوں کو روکنے کا کام کرے گا۔ مسلمان ہیں یا وہ اسلام سے باہر کی دیگر کوئی اقوام ہیں، ان کو بھی وہ مطلب ہے اچھے کاموں کی تبلیغ کرے گا، اور برے کاموں سے وہ روکے گا۔ اس کے لیے شیخ محمد خالد صاحب ان کا تقرر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے حکومت کی طرف سے بعض اعلان بھی کیے ہیں، ان میں سے سب سے اہم اعلان تو خواتین کے حقوق کا تحفظ ہے، اور عوام کے جان و مال کا تحفظ ہے، یعنی کہ یہ 2 باتیں انہوں نے اہم اپنے افغان طالبان کی حکومت کی طرف سے کہی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میڈیا کو مکمل طور پر آزادی ہوگی، اور اس کے علاوہ افغان سرزمین دنیا کے کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، اور عوام کو ہر طرح سے سہولتیں بہم پہنچائی جائیں گی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ افغان حکومت نے طالبان نے جو یہ اپنی حکومت تشکیل دی ہے، اللہ پاک اس حکومت کو کامیاب و کامران فرمائے، اور طالبان کی حکومت دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، اور عوام کو اس سے زیادہ فوائد اٹھانے کا موقع میسر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔